اچھا، پاکستان میں کس قسم کے عمر صاحب کاروبار ہیں جو ڈی این ایف بی پی پہ اس کے انڈر میں آتے ہیں؟ ڈی این ایف بی پی میں مین آتا ہے ایک تو ریئل اسٹیٹ کا، اس میں تمام ڈیولپرز بھی آ گئے جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپرز ہیں، تمام بلڈرز بھی آ گئے. پھر آ جائے گولڈ سے ریلیٹڈ، جو سلور سے ریلیٹڈ، جتنے آپ کو پریشیس اسٹون میں ڈیلرز ہیں یا پریشیس جو بھی میٹلز ہیں اس کے ڈیلرز ہیں، وہ سب اس میں آ گئے ہیں، اس میں کور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تمام لائرز، وہ لائرز جو کہ ایسی کنسلٹنسی میں انوالو ہیں جو ان آئٹم سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ تمام لائرز اس میں آ چکے ہیں. وہ اکاؤنٹنٹ جو اس میں انوالو ہیں، ان کی اکاؤنٹنسی میں، ان کے مشورے دینے میں، وہ تمام اکاؤنٹنٹ پہ لاگو ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا ان لوگوں پہ لاگو ہے پاکستان میں. ڈی این ایف بی پی ہے جو، اس کی رجسٹریشن کروانی تمام اداروں کو، تمام ممکنہ اداروں کو کروانی لازمی ہے؟ ہاں، جو ڈی این ایف بی پی کے اندر میں آتا ہے سب کو رجسٹریشن کا لازمی ہے. اس کی رجسٹریشن بالکل ضروری ہے، آپ سمجھ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. ایف بی آر سے آپ کو ریگولیشن کرانی ہے ڈی این ایف بی پی والوں کو. اچھا، پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے ڈی این ایف بی پی میں رجسٹر ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا سمپل ہے، بڑا اچھا آسان سسٹم کیا ہوا ہے کہ آپ سائٹ پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنا فارم فل اپ کر لیں گے آن لائن، اور جب فارم فل اپ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، وہ آپ ڈاکومنٹس لگا دیتے ہیں جو ان کی نیسری مینڈیٹری کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ لگا دیتے ہیں. ان کی طرف سے وہ کمپلائنس آفیسر آ کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس کنفرم کر لیتا ہے اور آپ کو سارٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے. بڑا آسان طریقہ کار ہے. پاکستان میں سے ڈی این ایف بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے فریم ورک کیسے بنایا جاتا ہے؟ کنٹرول کس طرح کرتا ہے اس کو؟ اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان نے نا کچھ ایسے اپنے فریم ورک میں اے ایم ایل اے بنایا. سب سے پہلے انہوں نے بنایا اینٹی ٹیرر ایکٹ 1997 میں، پھر اے ایم ایل اے بنایا 2010 میں، پھر اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز بنائی 2015 میں، پھر ایس آر او 950 آیا، وہ ابھی 2020 میں آیا، ایس آر او 924 بھی 2020 میں آیا، اور بیچ میں ایف بی آر نے بھی اپنے ریگولیشنز دی اس سے ریلیٹڈ جو کہ بڑے اہم ہیں. اور بڑی ایف بی آر نے بڑی اچھی اس میں آپ نے ان کی ڈیٹیل اسٹڈی کر کے اس کو پورا اپنے سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے. اگر لوگ پڑھیں تو اس کو بڑا آرام سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن عام بندہ تو اس کو نہیں پڑھ سکتا عمر صاحب، اس کو کوئی ایکسپرٹ، جس طرح آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں، آپ کے لیے تو یہ پانی ہے، پڑھنا آسان ہے. جو عام بندے کے لیے 90% ہمارے لوگ تو زیادہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور چند لوگ ہیں جو بہت اچھے لیول پہ جو سمجھتے ہیں چیزوں کو. ہاں، اس میں یہ ہے نا کہ ایف بی آر نے ویسے تو وہاں بڑا آسان انگلش میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے، اور بڑا آرام کو سمجھایا ہر ایک کے لیے. لیکن اس کے باوجود سمجھ میں نہ آئے تو جو ہم جیسے لوگ ہیں مارکیٹ میں ہیں اویلیبل، ایزلی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہم چونکہ ملک کے لیے کرنا ہے یہ. میں بتاؤں کہ ایف اے ٹی ایف کی ریگولیشن نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن مسٹ کولیبریٹ ود دا اتھارٹیز ان آرڈر ٹو بی اے پارٹ آف دا نیشنل ایفرٹ. نیشنل ایفرٹ کا پارٹ بننا ہے ہم سب کو، اس لیے یہ فری آف کاسٹ ہمارے لیول پہ اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی سمجھ میں آئے، سمجھ میں نہ آئے گا تو ہم سے آئے سمجھے.